پہلے جو ہے جو بھی انجینئر ہے مستری صاحب ہے پہلے ناپ تول کے برابر کرتا ہے، اور مستری اگر ہوگا ٹائم بھی لگانا وہ لیول نکال دیتا ہے، پھر اس کی اسپیڈ تیز ہو جاتی ہے۔ تو میں بھی آپ کی اسپیڈ تیز کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے، اور جناب چیئرمین صاحب یہ وہی فلسفہ ہے، آپ کو پھر سنیں گے پھر پسند آئے گا۔ ڈاکٹر صاحب ہیں، ظاہر ان کے دوست بھی ہوں گے درینہ ساتھی، اچھا میرے بھی دوست ہیں، آپ کے بھی دوست ہوں گے بہت درینہ، یہ کاشی بیٹھا ہوا امین بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اگر ہم کو کوئی چائے پلائیں، کبھی کھانا کھلا دیں، کبھی بوتل پلا دیں، یا ہم ان کو بوتل پلا دیں، چائے پلا دیں، کھانا کھلا دیں، مجھے یہ بتائیے اگر ہم کسی مقام پہ سجاد بھائی ہم بولیں کہ آج ہم نے تو تمہیں چائے پلائی تھی، ہم نے تمہیں کھانا کھلایا تھا، تو وہ بات بڑی معیوب ہے، وہ بات جو ہے وہ بڑی معیوب ہے کہ ہم نے اگر کوئی چیز کھلائی ہے تو اب ہم اس کا حساب لے رہے ہیں۔ ہم کھانا کھانے بیٹھے تھے، اچانک کوئی آ گیا، ہم نے کہا آ جاؤ بھی کھا لو، نہیں 2 نمازیں اس سے مارے، بعد میں ہم 8ویں دن ہاں جی ہم اس کا حساب لینے بیٹھ جائیں، کوئی نعمت ہم نے دی حساب لینے بیٹھ جائیں۔ یا تو اللہ قرآن میں بھی ارشاد فرماتا ہے کسی پر احسان کرو منم ولا عزا حافظہ، تو پھر اس پر احسان نہ جتلاؤ، کسی کو کچھ دو، کسی کی مدد کرو تو اس پر احسان نہ جتلاؤ کہ ہم نے تم پر احسان کیا ہے، احسان نہ جتاؤ اور اس سے حساب کتاب نہ لو۔ یہ انسان کو وہ نہیں ہے، تگڑا آدمی ہوگا تو وہ کہے گا نہیں بھائی میں الزام نہیں لے رہا، چھوڑو یار، اللہ اکبر۔ تو اپنے رب سے کیا توقع کرتے ہو جس رب نے چند نعمتیں دی ہیں تمہیں، پھر وہ رب تم سے نعمتوں کا حساب لے گا کہ آؤ یہ حساب لے دو، بس تم اس کے پیارے بن جاؤ تو کوئی حساب نہیں ہے۔ دشمنی پہ جب بندہ اتر آتا ہے نا تو پھر اس سے ماچس کی ایک دفعہ تیلی، تمہارے پاس ماچس نہیں تھی، ہم نے تیلی جلا کے دی تھی، تمہارے پاس جو ہے وہ تھیلی نہیں تھی، ہم نے 2-4 تھالیاں دی تھی، وہ ایک ایک چیز کا حساب مانگتا ہے۔ کب؟ جب وہ پرائے پن پہ دشمنی پہ اتر آئے تو حساب مانگے جاتے ہیں۔ اپنا پن ہوتا ہے تو پھر تھیلی بدل دیتے ہیں، اپنا پن ہوتا ہے تو تھیلی بدلی جاتی ہے، جلیبی اس کے گھر چلی جاتی ہے اور کھجلا پھیڑیاں اس کے گھر چلی جاتی ہے۔ اے بلند آواز سے سبحان اللہ بولو نا، پھیڑی کھجلے کا ٹائم ہے نا تو آپ تھیلی بدل جاتی ہے، آپ کو پرواہ نہیں ہوتی، کیوں؟ اپنا پن ہے، آپ کو ہوتا ہے یار ادھر گئی یا ادھر گئی ایک ہی بات ہے، اور اگر غلط جگہ چلی جائے تو آدمی فوراً کرتا ہے۔ تو اپنے رب سے ہم اپنا پن پیدا کریں تو صحیح، جب اپنا پن پیدا ہوگا تو رب کعبہ کی قسم پھر کوئی بھی مایوسی نہیں ہے، پھر کوئی بھی مایوسی نہیں ہے۔ دیکھیے اب آپ اس مقام تک آ گئے کہ اب میں جو بات گہری ہے یا جو بات مشکل ہے وہ بھی کر سکتا ہوں۔ اگر اس مقام تک آئے تو سبحان اللہ بول کے حوصلہ افزائی کریں، مطلب میں مشکل بات کروں تو آپ سمجھ جائیں۔ شریعت، طریقت، عقیدت، یہ درجے، ان میں ایک مقام عشق بھی ہے۔ یہ درجے شریعت ہے، طریقت ہے، عقیدت ہے، عقیدہ، یہ درجے تو ہیں، یہ ساری کی ساری شاخیں اسلام کی ہی، دین اسلام کی۔ میں اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لیجیے کہ اس مسجد کی ایک دیوار یہ ہے اور ایک یہ ہے، ایک کنارہ یہ ہے، ایک کنارہ یہ ہے، یہ شریعت ہے، وہ مقام عشق ہے۔ یہ شریعت ہے، یہ مقام عشق ہے، اور شریعت مطہرہ، شریعت میں ہم جب بھی شریعت کا کوئی کام کرتے ہیں تو شریعت پر عمل کرنے پر ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں۔ بھئی نماز شریعت ہے، روزہ ہم نے رکھا ہے شریعت ہے، زکوٰۃ ہم دیں گے شریعت ہے، ابراہیم 2-4 پنکھے چلاؤ، یہ شریعت ہے، حج ہم کریں گے تو اس پر اجر مانگیں گے، یہ شریعت ہے، جو بھی ہم نیکی کرتے ہیں اس پہ ہم دعا مانگتے ہیں نا، ابھی نماز جمعہ پڑھیں گے، یا اللہ نماز جمعہ پڑھی تیرا شکر ہے ہمیں بخشش عطا کر دے، ہم نے بخشش مانگی ہے نا، یا اللہ رزق دے دے، یا اللہ اولاد دے دے، مال دے دے، گھر دے دے، صحت دے دے،
تندرستی دے دے، یہ سب کچھ ہم مانگتے ہیں۔ تو شریعت کو سمجھنے کے لیے اب یہ درجے ہیں، یہ بارڈر ہے کہ اب عقیدت، طریقت اور شریعت، اس کے یہ درجے ہیں، اور ان درجوں میں انسان جب آگے بڑھتا ہے تو ایک بارڈر لائن آتی ہے۔ اس بارڈر لائن پہ جب انسان پہنچتا ہے نا تو وہاں مقام عشق کا دروازہ کھلتا ہے۔ جب آدمی وہاں پہنچتا ہے نا تو پھر بندے کو مانگنا نہیں پڑتا، پھر آواز قدرت آتی ہے، بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ اکبر، مانگنا نہیں پڑتا، آپ بس یہ درجے طے کرتے کرتے آپ بس اس دروازے تک جائیں، عشق کے دروازے تک جائیں۔ یہ دروازہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر کچھ بھی ریا کے لیے نہیں ہے بلکہ سب کچھ خدا کے لیے ہے۔ ریا کہتے ہیں دکھانے کے، یہاں دکھاوا نہیں ہے، نہ نماز کا دکھاوا، نہ روزے کا دکھاوا، نہ حج کا دکھاوا، نہ کچھ نہیں، بس سب کچھ ہے، جو کچھ ہے وہ خدا کے لیے۔ یہ وہ مقام ہے، اس مقام پہ جب پہنچتے ہیں تو پھر آگے سے آواز آتی ہے، دروازہ کھل جاتا ہے اور خود پوچھا جاتا ہے، خود پوچھا جاتا ہے، مانگنا نہیں پڑتا، خود پوچھا جاتا ہے، خود پوچھا جاتا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو یہ مقام اللہ بندوں کو عطا کرتا ہے نا، جن کو یہ مقام ملا پھر ان کی معراج ہوئی، انہوں نے اپنے رب العالمین کے لیے پھر مقام عشق پہ چڑھے تو پھر شاہ منصور کو بھی سولی پہ لٹکنا مشکل نہ لگا، بلکہ ہنستے ہنستے اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ تو میں ان دونوں جو میں نے خط، دونوں مقام بارڈر لائن ہے، یہ بارڈر سرحد، یہ بارڈر ہے سرحد، یہ شریعت کا بارڈر ہے، شریعت کا بارڈر ہے۔ ظاہر باہر میں عمل کرنا ہے، شریعت حکم لگاتی ہے، لیکن شریعت کا ہم جو بھی کام کریں گے اس پہ ہم مانگیں گے۔ اللہ اکبر، جتنے کام ہیں شریعت کے، آپ کو میں نے بتا دیا، بگلی آپ سب لے لیں، ہر نیکی کرنا، وضو بھی ہے تو وضو کی بھی دعائیں آپ نے سن رکھا ہے نا، وضو کی بھی دعائیں کہ اللہ مجھے آگ سے بچا لے، گردن کا مسا کریں گے تو آگ سے بچا لے، منہ دھوئیں گے تو اللہ میرے چہرے کو سلامت رکھ دے، یہ دعائیں ہیں، کبھی فرصت میں تو ان دعاؤں کو یاد کریں۔ تو یہ دعائیں ہیں، دعائیں مانگنا۔ اب اللہ بھی فرماتا ہے نا، استجیبوا، میں قبول کرتا ہوں دعوت اذا دعان، جب کوئی دعا مانگنے والا مجھ سے دعا مانگتا ہے نا، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، وہ مانگے میں عطا کروں گا۔ ایک مقام ہے یہ، بندہ مانگے وہ عطا کرے گا، ایک مقام ہے یہ، بتا تیری رضا کیا ہے۔ فرق ہے، کوئی فرق ہے؟ اس لیے یہ موقع، یہ مقام اس رمضان میں دے دیا، فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں ہوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس روزے کو مقام عشق تک کون لاتا ہے اور انسان لے کے جاتا ہے مقام عشق تک۔ کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ پانی پی سکتا ہے، پیاسا ہے، گھر میں کمرے میں گھس کے، لیکن وہ نہیں پی رہا۔ دسترخوان سجا ہوا ہے، وہ چاہے تو کھجور ہاتھ میں، کئی بندے، کئی روزے دار ایسے ہوتے ہیں ہاتھ میں کھجور پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، ادھر آواز آئے تو ادھر یا ہاتھ میں پانی پکڑ کے، چلے اپنا اپنا ایک انداز ہے۔ لیکن سب سے تیز اور کامن کیا ہے کہ آدمی گٹھلی نکال کے ہاتھ میں پکڑ کے، کہ وہاں سے بھی اٹھانے میں جو داخل ہوگی ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، یہ ایک مقام ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی مقام عشق اور محبت میں گنا جاتا ہے، کیونکہ یہ اب بھی یہاں رکھ کے بھی اس کی آواز کا، اس کی اذان کا منتظر ہے کہ اس کا حکم آئے تو میں روزہ جو ہے وہ کھولوں۔ ایک مقام یہ ہے، فرمایا کہ یہ مقام رکھنے والے کو بھی اللہ یہ جزا عطا فرماتا ہے کہ تیرا روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں ہوں۔ تو ایک یہ ہے کہ مانگ لیا، روزے کے ٹائم دعائیں مانگو قبول ہوتی ہیں، دعائیں مانگو قبول ہوتی ہیں۔ میں جس طرف لانا چاہ رہا ہوں، اسی رمضان المبارک کے مہینے میں ابھی پہلا جمعہ ہے، ہمارے پاس کچھ دن ہیں،
ہم کچھ منزلیں طے کر کے نا عشق کے اس مقام تک جائیں کہ جہاں پر ہمارا قدم لگے تو پہلے دروازہ کھل کے فوراً پوچھا جائے بتا تیری رضا کیا چاہیے کیا بولو ہے پھر چاہیے کیا ادھر منہ سے نکلے ادھر پورا ہو. تو میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو ہے نا ایمان ہو وہ احتساب روزہ رکھیں ایمان اور احتساب ہم اس طرح سے آگے بڑھیں تاکہ ہماری نماز بھی ہو وہ مقام عشق کو چھوتی رہے نہ کہ ہم اپنی حاجتوں کی. پیر وارث شاہ فرماتے ہیں نا ایک آنے دی پڑے نماز مورخ تے کئیاں لکھاں دا پیا سوال کریں بولے تو بے وقوف ہے. ایک آنے کی ایک ٹکے کی نماز پڑھتا ہے اور بدلے میں لاکھوں مانگتا ہے اللہ سے. ایک آنے دی پڑے نماز مورخ تو لاکھوں کروڑ مانگتا ہے. تو ہماری کوئی تو نماز ایسی ہو میں نے پچھلے 2-4 جمعوں میں تقریر کی تھی کوئی ہمارا سجدہ ایسا ہو ہم نمازی ہیں ہمیں فخر ہے آپ نمازی ہیں آپ کو فخر ہے لیکن کوئی ایک نماز ایسی ہو جس نماز کو آپ پہ فخر ہو کہ ہاں اس سجدے کو آپ پہ فخر ہے کہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے سجدہ کیا اس سجدے کو اب آپ پہ فخر ہے. روزے ہم رکھتے ہیں ہمارا سینہ چوڑا ہے اللہ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا ہے ہمیں روزے رکھنے پہ فخر ہے لیکن کوئی تو ایسا روزہ ہو جس روزے کو ہم پہ فخر ہو کہ اس بندے نے مجھے رکھا ہے مجھے چنا ہے. تو یہ مقام عشق کی ابتدا کی طرف لے کے جاتا ہے جہاں پر پہنچ کے پھر آدمی سارے کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اور جو کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں وہی قبولیت کے درجے کو پہنچتے ہیں. ورنہ فرمایا کہ کئی بندوں کا بھوکا پیاسا رہنا کسی کام کا نہیں ہے. کئی بندے صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہتے کچھ نہیں. اور نماز کے بارے میں فرمایا کئی لوگ ایسے ہیں نماز پڑھتے ہیں کام و کسالہ سستی دل ان کا چاہتا نہیں ہے مجبوری سے پڑھ رہے ہیں. فرمایا کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ ان کی نماز ان کے منہ پہ مار دی جاتی. تو کیوں نہ ہم اس مقام سے تھوڑا سا سرک کے آگے آئیں جس مقام کو رب العالمین نے پسند بھی فرمایا ہے. وہ مقام کیا ہے وہ طریقت عقیدت ہے اور شریعت کے مقام سے ہوتا ہوا ابتدا شریعت ہے ہوتا ہوا وہ مقام عشق کی طرف لے کے جائے جہاں پر آدمی فنا فی اللہ ہو جائے. جو فنا فی اللہ ہے اصل میں وہی باقی باللہ ہے. باقی باللہ کا مطلب یہ کہ ہمیشگی اسی کو ہے وہ دنیا سے چلا بھی جاتا ہے تب بھی اس کے نام کے ڈنکے بجتے ہیں اور وہ قیامت تک بجتے رہیں گے. میدان حشر میں بھی اسی کو سرخروی حاصل ہوگی جس نے خود کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فنا کر. اب یہ مقام آئے گا کیسے اب اس طرف بڑھتے ہیں تو یہ شریعت ہے جس میں ہم جو ہے وہ مانگتے ہیں اور وہ مقام عشق ہے. مقام عشق میں بندہ مانگتا نہیں ہے بلکہ بندے سے پھر رب مانگتا ہے. تیری اولاد چاہیے حاضر تیرا مال چاہیے سب حاضر تیری جان چاہیے سب حاضر. یہ مقام عشق ہے کہ جس میں بندے سے مانگا جاتا ہے کہ مال دے دے. اس میں تو کہتے ہیں یا اللہ گھر دے دے اولاد دے دے مال دے دے اور اس مقام پہ کہا جاتا ہے کہ ہاں بھائی تو بندہ یہی کہتا ہے کہ مولا کریم یہ سب حاضر ہے ٹھیک ہے جان دے دے مال دے دے اولاد دے دے. جہاں پر دینا ہو وہ مقام عشق ہے اور جہاں پر لینا ہو وہ شریعت مطہرہ کا مقام ہے. اس لیے کہا کہ نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. ورنہ شریعت والی نماز شریعت وہ تو ایسے بھی ادا ہوتی ہے کہ آدمی بیمار بھی ہے چلو بھائی چارپائی میں لیٹ کے بھی پڑھ سکتا ہے لیکن نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. تو کیا تاریخ میں کسی نے اپنا مال دیا اللہ کی راہ میں سارے کا سارا؟ کسی نے اپنا مال دیا اللہ کی راہ میں سارے کا سارا؟ ہاں نا صدیق اکبر کی مثال واجب نہیں ہے میرے کا سارا مال دے دیا. کیا کسی نے اپنی اولاد واری ہے؟ ہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنا بیٹا ہی ذبح کر دیا. یہ بھی عجب تھا نا یہ عجب تھا مقام کہ جس مقام پہ پہنچ کے باپ نے اپنے لخت جگر کی گردن کو چھری چلا. یہ عجب مقام نہیں سارا مال دے دیا. سبوح قدوس ربنا و رب الملائکہ. ابراہیم علیہ السلام اپنے کٹیا میں آرام فرما رہے ہیں کہ یہ کلمہ سنو. سننے کے بعد اتنا لطف آیا
اتنا مزہ آیا کہ فوراً دیکھا ادھر ادھر باہر نکل کے دیکھا کوئی نظر نہیں آ رہا. پھر آواز آئی, پھر آواز جب آئی تو پھر آواز دے کے پوچھا کون ہے جو اتنا حسین نغمہ پڑھتا ہے, میرے رب کا کلام پڑھتا ہے؟ تو فرشتے ظاہر ہو گئے, سامنے آ گئے, کہا ہم ہیں. اچھا بڑا مزیدار بڑا پیارا کلمہ پڑھا ہے آپ نے, سبوح قدوس, یہ میرے رب کو پسند پڑا ہے, دوبارہ سناؤ. کہنے لگے دوبارہ سنائیں تو دو گے کیا؟ فرمایا کیا چاہیے؟ فرمایا کوئی مال ہے؟ کہ بکریوں کے ریوڑ ہے, انبار لگے ہوئے ہیں. کہ کتنے چاہیے؟ بولا آدھا مال دینا پڑے گا, آدھا. فرمایا ہاں ہاں کیوں نہیں, اس کے نام پہ آدھا کیا, سب بار دیں, آدھا مال تمہارا ہوا. انہوں نے پھر ایک دفعہ وہ کلمہ پڑھ دیا. لذت اور بڑی اور لذت بڑی. اب اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں چوندی اٹھنی 10 روپے 100 روپے دینے والوں اب لاکھوں دینا چاہیے. ایک جملہ کافی ہوتا ہے, لاکھوں نچھاور کرنے چاہیے. ہم دیتے بھی قطرہ قطرہ اور ہم کو ملتا بھی قطرہ قطرہ ہے. دوبارہ سننا ہے. کہا کیا مال دو گے؟ کہا کہ بھئی سارا مال تیری راہ میں پیش ہے, یہ کلمہ دوبارہ سنا دیں. اللہ اکبر, سارا مال دے دیا. اللہ کے نام کی تسبیح سنی ہے, کوئی سنا رہا ہے. مقام عشق یہ ہے کہ ابھی اس نے نہیں مانگا, مانگا کسی نے ہے. مانگ کوئی رہا ہے, خود رب العالمین نے فقط خواب میں خواب پر شریعت لاگو نہیں ہوتی, فقط خواب کے اندر اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ بیٹے کو ذبح کر دیں. بیٹے کو اٹھایا, بولا کہ بھائی میں نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے. کہا جو مانگ رہے دے دو. سبحان اللہ تو بولو نا, مقام دیکھیے نا. اللہ خواب میں کچھ مانگ رہا ہے, بیٹے نے پوچھا نہیں کیا مانگ رہا ہے, بولا جو مانگ رہا ہے دے دو. تجھے ہی مانگ رہا ہے, اور جلدی کرو میں صبر کروں گا. جلدی کرو. سارا واقعہ آپ نے سنے, میں سے ٹچنگ نہیں جا رہا کہ ہمارے فیل, ہماری نماز میں, ہمارے روزے کہیں ایسا نہ ہو کہ بوری میں جیسے چھید ہوتا ہے, جیسے بالٹی میں سوراخ ہوتا ہے, ہم بھر کے بدن اٹھا کے چل تو رہے ہیں, اپنی منزل تک پہنچے تو ہمارے پاس بچے کچھ نہ. تو ہمیں اپنے آپ کو صاف اور مشبہ کر رہے ہیں. پورا رمضان ابھی ہمارے پاس باقی ہے. کہا کہ میں صبر کروں گا, جلدی کرو. اور وہی ہوا. اللہ اکبر, جب صبر کیا مقام عشق تک پہنچایا. بھلا خواب بھی کیوں نہیں ہے, خواب ہی کیوں نہیں ہے, خواب ہی کیوں نہیں ہے. میرے رب نے مجھ سے کچھ مانگا ہے, کچھ مانگا ہے. اور مانگا بھی کیا, اولاد مانگی تو بیٹا ذبح کر کے عطا فرما دیا. اللہ اکبر. وہی ابراہیم علیہ السلام ہیں, سارا مال دے دیا. تو اپنے لیے کیا رکھو گے, کیسے جیو گے؟ اس سے پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی کہ جب اللہ رب العزت نے فرمایا گھر چھوڑ دیا, کا وطن چھوڑ دیا. محبوب جو چاہے تو پھر ہم تو بستر نہیں چھوڑتے. سردی میں, فجر میں, ابھی تو ہم آ رہے, پتہ نہیں کیسے آ رہے, ہم تو فجر میں بستر نہیں چھوڑتے ہیں, ہم تو دکان نہیں چھوڑتے, کچھ چھوڑتے نہیں ہم. اللہ اکبر. گھر چھوڑ, وطن چھوڑ, اب اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑ. تیار. وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم, قرآن نے فرمایا کہ جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہ آزمائش کی تو ابراہیم علیہ السلام نے گھر چھوڑ, وطن چھوڑ, بیوی بچوں کو چھوڑ. ابراہیم علیہ السلام نے جب فرمایا بیوی بچوں کو اتنی دور چھوڑ جہاں نہ سایہ ہو نہ پانی ہو. کتنی مشکل آ گئی. اب تو ننیال میں چھوڑے اپنے بیوی بچوں کو, پھر بھی دن میں 4 دفعہ فون نہیں کرے تو وہ آپ کی کلاس لے لیں, 2 دن کے بعد تو کچھ نہیں پڑے گا. اللہ اکبر. ایسی جگہ جہاں سایہ نہ ہو, پانی نہ ہو, وہاں چھوڑنا ہے. یہ مقام عشق تھا کہ دیکھے تو صحیح میرے علاوہ بھی کچھ چاہت ہے کہ نہیں. وہاں چھوڑا. آپ کی زوجہ حضرت حاجر علیہ السلام نے آپ کے دامن کو پکڑ لیا, کہا میں تو کچھ دن نکال جاؤں گی, یہاں پانی نہیں ہے, بھوک اور پیاس سے میرے تو چند دن نکل جائیں گے. بچہ تو 6 مہینے کا ہے, یہ مر جائے گا. اور اس جملے کو سن کے بھی اگر آپ کی سبحان اللہ نہ نکلی تو پھر لوہے کے برش سے آپ کو اپنے دل کے زخم کو رگڑنا پڑے گا.
یہ جو میں ابھی کہنے والا ہوں اس کو سن کے پھر لوہے کے دل سے جو ہے وہ لوہے کے برش سے زنگ کو جو ہے وہ رگڑنا پڑے گا. اللہ اکبر. دامن کو پکڑ لیا. میں تو چند دن نکال جاؤں گی. یہ 6 مہینے کا بچہ ہے, یہ مر جائے گا. ابراہیم علیہ السلام نے دامن چھڑا کے کہا, دامن چھڑا کے فرمایا کہ نفع نقصان شریعت میں دیکھا جاتا ہے, عشق میں نفع نقصان دیکھا ہی نہیں جاتا. یار کا حکم ہے کہ گھر چھوڑ دیا, وطن چھوڑ دیا, بیوی بچوں کو چھوڑ دیا. اس میں نفع ہو نقصان ہو یہ شریعت میں دیکھا جاتا ہے کہ میرے کو نفع ہو رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے. کہ عشق میں یہ نہیں دیکھا جاتا, یہ نہیں دیکھا جاتا کہ نفع اور نقصان ہے, بس اس کی رضا چاہی جاتی ہے. جب یہ مقام آتا ہے, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم ہیں, جب یہ مقام آتا ہے نا, اس مقام کی طرف ابھی بندہ بڑھنا شروع کرتا ہے, ابھی اس مقام پہ پہنچا کہ نہیں بڑھنا شروع کرتا ہے تو رحمت کے دروازے کھلتے ہیں, پھر مانگنا نہیں پڑتا, آگے سے آواز آ جاتی ہے, بتا تیری رضا کیا ہے. خود ہی کو کر بلند اتنا, یہ بلند پہاڑ پہ چڑھانا یا مینار پہ چڑھا کے بلند نہیں کرنا. کردار کا ساتھی بن جا, کردار کا حاجی بن جا, کردار کا نمازی بن جا, کردار کا روزے دار بن جا. اگر روزہ رکھ کے بھی تیری شرارتیں, اگر روزہ رکھ کے بھی گناہ کی طرف دل گھسٹتا ہے, اگر جو ہے وہ نماز پڑھ کے بھی بے حیائی کی طرف بڑھتا ہے ہاتھ, اگر اسلام پہ عمل کر کے بھی انسان جو ہے وہ حلال رزق چھوڑ کے حرام کی طرف بھاگتا ہے, تو پھر یہاں بڑی ضرورت ہے. اللہ اکبر. فرمایا کہ نہیں, خود ہی کو کر بلند اتنا, کردار کا غازی بن جا. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ خدا خود پوچھے, بتا تیری رضا کیا ہے, تو چاہتا کیا ہے, تو چاہتا کیا ہے. تو مانگنا نہیں پڑے گا, چاہتا کیا ہے. یہ تو مقام جانور بھی لے گئے. میں نے فجر میں آج سنایا تھا نا کہ وہ جو پرندہ تھا نا, ہدہد, چھوٹا پرندہ, جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو وہ بھاگ رہا ہے, دوڑ رہا ہے. وہ جو بڑا گدھ ہوتا ہے نا, مردے کھانے والا, بولے ہے چھوٹو کدھر, بولے تو جا رہا ہوں آگ بجھانے کے لیے. بولے چھوڑ, بڑی دور سے کرنے کی لپیٹیں آتی, تیرے بس کی نہیں ہے. بولے تو ہٹ جا, کیوں روک رہا ہے. بولے اچھا چل جائے گا تو بتا آگ بجھائے گا کیسے. بولے اپنی چونچ میں پانی ڈال کے بجھاؤں گا. بولے لے کر لی نا بات, چونچ کے پانی سے یہ آگ, مینوں کی آگ کیسے بجھے گی. اب ہدہد نے رک کے کہا کہ اصل میں تو سمجھا نہیں, اب گروپ بن گئے ہیں 2, جماعت بن گئی ہیں 2, گروہ بن گئے ہیں 2. میں جانتا ہوں, میری چونچ کے پانی سے میں جانتا ہوں کہ آگ نہیں بجھے گی, لیکن قیامت والے دن جو ہے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کرنے والوں میں اٹھایا جاؤں گا. ایک گروہ بن گیا نمرود کا, جو اس طرف نہیں ہے وہ نمرود کے گروپ میں گنا جائے گا. قیامت تک کے لوگوں کو اس پرندے نے, ہدہد نے, اس کو آپ مٹھی میں پکڑ کے یوں کرے نا تھوڑا سا سختی سے, وہ جان دے دے. تو اس ہدہد نے یہ جواب دے دیا ہے کہ جب بھی تمہارے سامنے امام حسین کا تذکرہ آئے تو پھر حسینیت کو سینے میں جگہ دے دو. یہ اس بات کا فیصلہ کر دے گی کہ تم یزید کے وفاداروں میں نہیں ہو, بلکہ تم حسین کے وفادار ہو. تو یہ اس نے کہا بھائی میں تو جاؤں گا, آگ بجھاؤ گی کس چیز سے. کہا چونچ سے. کہا چونچ سے آگ بجھے گی, اپنی جان بچا. کہتا میں بھی جانتا ہوں, عقل یہ کہتی ہے کہ آگ نہیں بجھے گی, جل جاؤں گا. عقل یہ کہتی ہے آگ نہیں بجھے گی, جل جاؤں گا. جیسے یہ قریب جاؤں گا جل جاؤں گا, جل جاؤں گا. عشق یہ کہتا ہے کہ جلدی کر, دیر نہ کر. عشق یہ کہتا ہے جلدی کر, دیر نہ کر. عقل یہ کہتی ہے تھوڑی دیر ٹھہر جائے یار, صبح میں نماز ہوگی. عشق یہ کہتا ہے کیوں ٹھہر رہا ہے, جلدی کر, دیر کیوں. اس مقام کی طرف آئیں. عقل یہ کہتی ہے کہ ابھی سو جا, تھوڑا ٹائم ہے. دل یہ چاہتا ہے کہ ابھی سو جا, تھوڑا سا ٹائم ہے, اٹھ جائے آدھا گھنٹہ پہلے ہیں. اور عشق یہ چاہتا ہے, عشق یہ چاہتا ہے کہ اٹھ یار, تجھے اللہ نے تہجد کا موقع دیا, وضو کر کے تہجد پڑھ لے, وضو کر کے سحری کھا. کوئی تو سحری ایسی ہو کہ جس سحری کو بھی تجھ پہ فخر ہو. کوئی تو وضو تیرا ایسا ہو کہ جس وضو کو تجھ پر فخر ہو. کوئی تو روزہ ایسا ہو ہمارا
کہ جس پر ہمارے روزے کو جو ہے نا فخر ہو کہ یہ روزہ بالکل ہر طرح کی مستی سے، ہر طرح کی اس سے پاک کر کے جو ہے وہ گزارا ہے، تو پھر وہ مقام آتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، ایک ہے وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے میں اس کی جزا ہوں، دوسرا فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے میں اس کی جزا عطا کروں گا، مانگنا نہیں پڑے گا، جزا عطا کروں گا۔ الا للصائم فرحتان، فرحت عند الافطار و فرحت عند ذکر الرحمن، روزہ دار کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں، ایک جب وہ افطار کرتا ہے، ایک جب وہ رب سے ملاقات کرے گا تو اسے خوشخبری جو ہے وہ مل جائے گی۔ فرمایا الا فی الجنۃ باب یقال له الریان لا صائم لا يدخل الا الصائمون، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا سنو بھائی جنت میں ایک دروازہ ہے، جنت میں نا ایک دروازہ ایسا ہے کہ وہاں سے کوئی اور داخل نہیں ہوگا، وہاں سے صرف روزے داروں کی انٹری ہوگی۔ تو ہم کیا سمجھیں کہ ہر روزے دار آ جائے گا؟ ہر روزے دار تو نہیں آئے گا، جس کے بعد پکا ٹکٹ ہوگا وہی گزرے گا نا۔ تو روزے دار روزہ اسی کا قبول ہوگا، ورنہ تو تم بھی کر دی کہ بھوکا پیاسے رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اب اگر زندگی میں کتنی چینجنگ آ گئی، کتنی تبدیلی آ گئی 2026 میں پہنچ کے، کتنی تبدیلی آ گئی پچھلے سال میں اور ابھی میں، رہن سہن میں، گفتگو میں، لباس میں، کھانے پینے میں، انوائرمنٹ میں، ماحول میں، ہر چیز میں تبدیلی آ گئی۔ نہیں ایک بدلے تو ہم نہیں بدلے بس۔ اب 10 سال پیچھے چلے جائیں، 10 سال میں آج میں کتنا فرق ہے، دماغ کتنے تیز ہو گئے، سوشل میڈیا نے کر دیے، معلومات کتنی آ گئی، علم کتنا آ گیا، سب بدل رہا ہے نا، سب بدل گیا۔ اور تو اور دیکھ لیں 10 سال ہو گیا، 5 سال، 3 سال پہلے، 4 سال پہلے اس مسجد کا نقشہ کیا تھا، اور ابھی الحمدللہ کتنی تبدیلی آ گئی۔ پر نہیں اگر ہم بدلتے ہیں تو پھر ہم خسارے میں ہیں، کیونکہ ہمیں اپنے اندر اب اتنے سالوں کا موقع مل رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، ہمارے اندر اب تبدیلی نہیں نظر آتی۔ اگر ہم پکے نمازی نہیں بنتے، اگر ہم جو ہے تہجد گزار نہیں بنتے، اگر ہم وفا شعار نہیں بنتے، اگر ہم حق اور سچ پہ نہیں چلتے، اگر ہم اپنے اندر سے خرابیوں کو دور نہیں کرتے، تو پھر ہم خسارے میں ہیں، ہم نقصان میں ہیں۔ جب ہر چیز بدل رہی ہے اور ہم نہیں بدل رہے ہیں، لیکن یہ اللہ نے ہمیں موقع عطا فرما دیا، کہیے الحمدللہ، اے سارے بولو نا الحمدللہ، اللہ نے ہمیں موقع عطا فرما دیا۔ اب ہم جو ہے وہ تراویح پڑھیں، اس کے ذریعے سے خود کو بدلیں، ساری نمازیں پڑھیں، روزہ افطار کریں، روزہ رکھیں، سحری کھائیں، سحری کھانا برکت، اور سحری میں ہمیں نوالا نہیں اتر رہا ہوتا، ہمارے بچوں کو نوالا نہیں اترتا، 2 نوالے سے زیادہ نہیں، کیوں؟ وہی نہیں، افطاری میں سارے پکوڑے کھا جاؤ، سارے سموسے، سارا پانی پی جاؤ سب، تو آؤٹ آف لیول جو ہے نا، آؤٹ آف سلیبس ہم سارے کام کرتے ہیں۔ تو یہ رمضان مبارک تنبیہ بھی ہے، آگاہی بھی ہے، اور اللہ کا شکرانہ ادا کرنے کا حسین موقع ہے کہ یا رب العالمین تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ابھی ہمارے پاس پھر بھی گنتی کے چند دن پڑے ہیں، ہم صبح فجر میں اٹھیں تو باوضو سحری کریں، موقع ہے کم از کم رمضان میں 2 رکعت جو ہے وہ تہجد کے یا 2 رکعت نفل کے پڑھ لیا کریں، موقع ہے قرآن پڑھنے کا کہ ہم فجر کی نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، ہم وضو کریں قرآن پڑھ رہے ہوں، وضو کر کے ہم قرآن پڑھ رہے ہوں۔ ابھی روزہ افطار سے پہلے عصر کے بعد ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، چند لوگوں کو تو ظاہر کام کرنا ہوتا ہے، سارے ویلے تو نہیں ہوتے، لیکن اکثریت پاکستانیوں کی ویلی ہے، تو ہم ویلے ہوتے ہیں، تو اس میں ہم قرآن پڑھیں، افطار سے پہلے ہم قرآن پڑھیں ہیں، تو یہ ہم اپنی روٹین بنا لیں، تو ضرور بنانی چاہیے، کیونکہ موقع نہیں آئے گا۔ کئی ایسے چہرے تھے، کئی ایسے لوگ تھے، ہمارے اپنے پیارے بھی تھے، اپنے جاننے والے بھی تھے، کہ جو اس سال رمضان میں ہے ہی نہیں۔ یہ رمضان اللہ رب العزت نے ایک عظیم نعمت کے طور پہ ہمیں عطا فرمایا ہے، جس میں اگر نفل پڑھیں گے تو سنت کے برابر ہے، سنت ادا کریں گے تو واجب کے، اور واجب بمنزلہ فرض، اور فرض پھر وہ 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، جس میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، جس میں بندہ مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے، نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ تو ہم ان نیکیوں سے کیوں محروم ہوں؟ اگر ہم نے کوئی روٹین رکھی عام دنوں والی تو پھر ہم خسارے میں، ہم نقصان میں ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم شریعت کے جو ہے نا ساتھ ساتھ
اگلے جو مقام ہے نا طریقت اور مقام عشق کی طرف جائیں. جب ہم ادھر قریب ہوں گے نا تو پھر ہمارا خود دل کرے گا کہ ہم نے اس کے لیے کریں. جس چیز سے محبت ہو جائے, موبائل سے محبت ہو 24 گھنٹے جیب میں رہتا ہے, سوئے بھی بندہ تو پھر بھی تکیے میں پہلی آنکھ کھلتے ہی موبائل دیکھتے ہیں. محبت ہے, اس کے بغیر جی نہیں سکتا, چل نہیں سکتا ہے. جس چیز سے ہمیں محبت ہے ہم اس چیز کا کھانا نہیں چھوڑتے, اس چیز کے پیچھے ہی ہم. خدا کرے کہ ہمیں اپنے رب سے, اپنے دین سے, اسلام سے, مسجدوں سے, نمازوں سے محبت ہو جائے تو پھر جو ہے وہ ہمیں اس کی عادت جو ہے وہ پڑ جائے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.